ماجدہ جو ہمیشہ اپنی بیٹی زارا کو مناہل پر ترجیح دیتی رہی، آج وہی زارا منہ کھول کر جب ماجدہ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو سنبھالنا میری نہیں بلکہ مناہل کی ذمہ داری ہے، تو وہیں پر ماجدہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں نے آخرکار مناہل کے ساتھ بھید بھاؤ کیوں کیا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زین جو کہ زارا پہ بے انتہا غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے اور تم ہو کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے اپنے ہی کاموں میں لگی رہتی ہو، تمہیں گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بات پر زارا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر کی اور امی کی ذمہ داری مناہل کی ہے، میری نہیں، کیونکہ میں اپنے گھر بار کی ہو چکی ہوں اور میری اب اس گھر میں کوئی بھی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس بات پر زین بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو، تمہیں اپنے گھر میں چلے جانا چاہیے، تم مجھے ہمارے گھر میں نظر بھی نہ آؤ۔ زارا جو کہ زین کے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں چلی جاؤں گی، جب میرا شوہر حنان واپس آئے گا تو میں چلی جاؤں گی، اور اگر ایک بار میں یہاں سے چلی گئی تو دوبارہ کبھی آپ لوگوں کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہیں پر دوسری طرف نرگس جو کہ اس بات سے پریشان ہے کہ صبا اور صالحہ جو کہ اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، جبکہ ولید انہیں ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ ولید آ کر جب بتاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کوئی بھی نہیں تھا تو کہتی ہے نرگس ولید کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو ان کو بتایا تھا کہ ولید نے ایئرپورٹ پر آنا ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آئے ہی نہیں اور ان کا فون بھی تو نہیں لگ رہا۔ اس بات پر نرگس کہتی ہے ولید کو کہ وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں، شادی کے ڈیٹ فائنل ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر ارینجمنٹ بھی ہو چکے ہیں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت سر انجام دیں۔ ولید جو کہ کہتا ہے اپنی والدہ نرگس سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہوں، شاید کال لگ جائے۔ وہیں پر دوسری طرف صبا جو کہ انہی سوچوں میں گم ہے کہ وہ ولید کے ساتھ اپنی شادی کو پورا کرے یا نہ کرے، کیونکہ مناہل کو لے کر وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو چکی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ولید کی زندگی میں مناہل ہے وہ ولید کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنی خالہ کو ہاں تو کر دی ہے شادی کے لیے، لیکن وہ اب بھی بہت زیادہ کنفیوژن میں ہے کہ اسے یہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہیں پر دوسری طرف مناہل جو کہ زین اور زارا کی لڑائی کے درمیان سے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ زین کی کوئی بھی بات کو سننا ہی نہیں چاہتی۔ زارا کی بحث سننے کے بعد زین بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے مناہل کے پاس اور جا کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا مناہل، بات تو صرف اتنی ہے کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد جو تکلیف مجھے ملی ہے وہ شاید تکلیف میری ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اس بات پر مناہل جب زین کو جواب دیتی ہے تو کہتی ہے کہ اپنی تکلیف کو اپنے پاس رکھو اور میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان میں جو رسمی رشتہ ہے اسے ہی رہنے دو، مزید کسی دوسری رشتہ داری کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے یوں بار بار بھی مت آیا کرو کیونکہ میں تمہارا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی، اور تم بھی بہتر یہ ہے کہ میرا سامنا مت کیا کرو۔ زین جو کہ ہر بار مناہل سے ملاقات کے بعد اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے آخرکار مناہل کو کیوں چھوڑا، وہیں پر ماجدہ کو بھی اس بات کا پورا پچھتاوا ہونا شروع ہو چکا ہے کہ مناہل کو زین کی زندگی سے نکال کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ تو کیا ہوگا اب آگے مناہل کے ساتھ، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔